بہاولپور یونیورسٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے۔ اس واقعے کی ساری ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ بہاولپور یونیورسٹی کے ساتھ علاقہ ہے ایک چھوٹا سا، وہاں پہ گرلز ہاسٹل ہیں۔ یہ لڑکی گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ باول نگر کی رہائشی یہ لڑکی بہاولپور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے اور یونیورسٹی کے قریب ترین ہاسٹل میں یہ رہائش پذیر ہوتی ہے۔ بیسیکلی بہاول نگر کی رہائشی تھی اور اس کے والد کا نام محمد اقبال بتایا جاتا ہے۔ بہاول نگر سے بہاولپور روز آنا اس کے لیے مشکل تھا، لہذا اس نے یونیورسٹی کے قریب ترین ایک ہاسٹل لیا، وہاں پہ وہ رہائش پذیر۔ ہاسٹل سے وہ نکلتی تھی اور یونیورسٹی چلی جاتی تھی اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن اسٹڈی کے کچھ چند سال گزرنے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاب کرے۔ اس لڑکی کو بھی جاب کی تلاش تھی، وہ چند روز سے اور چند مہینوں سے وہ یہ ٹرائی کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی جاب ہو جائے، لیکن اس کو جاب نہیں ملتی۔ بعد ایک دن پھر وہ فیس بک پہ وہ سکرول کر رہی تھی، ایک ایڈ فیس بک وہ سکرول کر رہی تھی، وہاں پہ اس کو ایک ایڈ نظر آتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو اور میں دیکھتا ہوں اگر ہمیں فیس بک پہ کوئی ایڈ ایسی نظر آئے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے اتنے پیسے آپ کما لو، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کام کرنے کے آپ 5000 کما لو، اس طرح کی ایڈز اور اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لڑکی نے فیس بک پہ اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی اور وہاں پہ جو ایک نمبر تھا اس پہ وہ کال کرتی ہے۔ جب وہ اس پہ کال کرتی ہے، ایک ہارون نامی شخص ہوتا ہے، وہ کال اٹینڈ کرتا ہے اور اس کو وہ بتاتی ہے مجھے جاب کی ضرورت ہے اور آپ کی یہ ویکینسیز اوپن ہے، تو مجھے اس کی ڈیٹیل بتا دیں۔ ہارون جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کرنا، آپ صبح آفس آ جانا تو ہم آپ کو ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل دے دیں گے اور ہمیں ایک فیمیل کی ضرورت بھی ہے۔ لڑکی اس بات سے خوش ہو جاتی ہے، چلو میں کل انٹرویو دوں گی اور میری جاب ہو جائے گی، چلو میں بہتری کی طرف چلی جاؤں گی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ درندے لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ انٹرویو کی تیاری کرنے کے بعد وہ ہارون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتی ہے اور ہارون کو کال کرتی ہے کہ میں اس ایڈریس پہ آ گئی ہوں، آپ بتائیں کدھر آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں آفس ہے، آپ اس آفس میں آ جائیں۔ جب وہ آفس پہنچتی ہے اور وہاں پہ موجود 2-3 لوگ اور ہوتے ہیں اور انہوں نے پی ہوتی ہے شراب، وہ بیٹھ جاتی ہے، گھبرائی ہوتی ہے کہ اس بات سے، کہ نروس اس بات سے تھی کہ چلو میں پہلی دفعہ انٹرویو دینے آئی ہوں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ ایک اس میں سے اٹھتا ہے اور دروازے کی کنڈی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے۔ زیادتی کرنے کے بعد اس کو وکٹوریا ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لے کے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ 2 لڑکے جو اس کو اٹھاتے ہیں اور ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکے اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جو سیکیورٹی انتظامات تھے، سیکیورٹی کے لوگ تھے، انہوں نے ان دونوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑا۔ اس کے بعد ساری کی ساری جو حقیقت ہے نا وہ سامنے آ گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس لڑکے کو پکڑنے کے بعد انہوں نے 15 پہ کال کی، پولیس موقع پہ پہنچی۔ پولیس پہنچنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، اس لڑکے سے تحقیقات کرتی ہے۔ تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیس والے اس لڑکے کو لیتے ہیں اور تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کا ایک بھائی تھا، وہ ڈیلی اپنے بھائی سے بات کرتی تھی، لیکن 2 دن سے اس کے بھائی کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور کوئی کال اور کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، بہاول نگر سے وہ نکلتا ہے اور بہاولپور جس ہاسٹل میں وہ رہتی ہے وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ آ کے ہاسٹل انتظامیہ سے کہتا ہے کہ اس نام کی میری بہن ہے، اس کو میں ملنے آیا ہوں، میں اس کا بھائی ہوں۔ ہاسٹل انتظامیہ تھی جو، انہوں نے بتایا کہ یہ 3 روز سے ہاسٹل نہیں پہنچی، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ لیکن یہ بات سنتے ہی اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ میری بہن اگر ہاسٹل نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، نمبر اس کا بند ہے، وہ گئی کدھر۔ اتنی دیر میں وہ کیا کرتا ہے، وہ قریبی تھانے میں جاتا ہے، وہاں پہ گمشدگی کی ایک FIR درج کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والوں کے پاس ایک اور کیس جو کہ ہاسپٹل میں ہوا ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں اس لڑکے کے ساتھ پولیس والے اس دوسرے لڑکے عارف نامی لڑکے کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی دیر میں وہ بھی ان کی حراست میں ہوتا ہے۔ تحقیقات کرنے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر میں جب ہارون نامی لڑکے کی تلاش کی جاتی ہے اور وہ بھی پولیس والوں کو مل جاتا ہے،
جب وہ پولیس والوں کو ملتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والے اس بات سے تحقیقات کرتے ہیں کہ یہ ہارون نامی ہے کون. ہارون کو جب اپنی تحویل میں لے کے اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے اس کا فرضی نام ہے ہارون، لیکن اس کا نام کوئی اور تھا. اس کے بعد پولیس اپنی کارروائی سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس طرح کے آئے روز ہم واقعات سنتے رہتے ہیں. اور پولیس والوں کو چاہیے کہ اس درندہ نما لوگوں کو، ان درندہ نما لڑکوں کو ایک ایسا سبق دیں کہ آئندہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یا اس کو سننے والے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.